السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بھائی. شاہ جی کیسے ہیں؟ الحمدللہ مالک کا بے انتہا کرم ہے، کروڑ کروڑ شکر ہے سر. شاہ جی فرسٹ آف آل آپ کو بہت بہت عمرہ مبارک ہو. خیر مبارک بھائی، شکر الحمدللہ اللہ کا. میرے گناہوں کو دیکھے بغیر وہ بلا لیتا ہے، اجازت دے دیتا ہے. اپنی اوقات تو نہیں ہوتی، وہ اس کی مہربانی ہے، اپنا کچھ بھی کیونکہ نہیں. بہت سے لوگ پوچھ رہے تھے جعفری صاحب کی ویڈیو نہیں آ رہی، شاہ جی کی ویڈیو کب آئے گی؟ تو میں نے کہا بتا دوں کہ جو گیپ تھا اب انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے کہ شاہ جی کی جو ریسرچ ہے آپ سب کے سامنے پیش کریں. شاہ جی آگے 7 ستمبر کو چاند گرہن بھی آ رہا ہے، اور اس کے پہلے کے جو امپیکٹ ہیں بڑے خطرناک ہمیں نظر آئے ہیں دنیا بھر میں. کراچی میں آپ دیکھ رہے ہیں کیا حالات، بارشیں ہو رہی ہیں، مطلب برے حالات ہیں. ایون 16 فلائٹس کراچی کی معطل ہوئی، اور جو مدینہ سے فلائٹ آ رہی تھی کراچی اسے ملتان شفٹ کیا گیا. اس طرح کے میٹرز بھی سر ہو رہے ہیں. پرابلم کیا ہے؟ 2025 کیا چاہتا ہے؟ بھائی جان دیکھیں، ایک تو چاند گرہن کی آپ نے بات کی، تو میں نے ابھی چاند گرہن کے مکمل اثرات کو دیکھا نہیں ہے، ٹائم ہی نہیں ملا، سچی بات ہے. تو جو میں نے دیکھا نہیں میں اس کے اوپر تو رائے نہیں دوں گا. باقی اس وقت جتنی چیزیں میرے سامنے ہیں، جتنی نظر میں ہے، میں نے آپ کو 2025 کے بارے میں کہا تھا کہ 2025 جو ہے نا یہ 9 کا ہندسہ بنتا ہے 2025، اور یہ اختتام اور آغاز دونوں ہوا کرتے ہیں. چیزیں پلٹیں گی پوری دنیا میں. رہ گی بات ہم، تو ایک چیز یہ ہے کہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم ہے، اور کہیں بھی کسی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو مسلمانوں کا دوسرا حصہ اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے. مسلمان بے شک جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا وہ ایک جسم ہے، لیکن ہم لوگ وہ ہیں کہ ہمیں ٹرینکولائزرز اور باقی چیزیں لگا لگا کے ہم سن ہو گئے ہیں. ہمیں نہ غزہ کی تکلیف محسوس ہوتی ہے، ہمیں نہ ادھر ادھر کی کوئی چیزیں محسوس ہوتی ہیں. ہم صرف اپنی ذات میں گم ہو گئے ہیں، اس لیے ہمارے اوپر عذاب اور مشکلیں اتر رہی ہیں. تیسری بات، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں جس بڑی جنگ کا حکم ہے وہ جنگ شروع ہو چکی ہے. یہ ملحمۃ الکبریٰ کے ہم درمیان میں کھڑے ہوئے ہیں، اور ملحمۃ الکبریٰ ایک ایسی جنگ ہے جس کے بارے میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہے وہ تباہی لے کے آئے گی. پھر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ فتنے تمہارے گھروں میں ایسے اتریں گے جیسے بارش کے قطرے. تو یہ جنگیں میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا یہ بند نہیں ہوں گی، ان میں سٹاپ کا بٹن ہے ہی نہیں، اللہ نے نہیں رکھا. پاز کے بٹن ہو سکتے ہیں، وینیو شفٹ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ گلوب کے اوپر جنگ اب لگی رہے گی، اب یہ بند نہیں ہوگی. امن کی آواز اب نہیں آنے لگی. کوئی ٹائم ایسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ شاہ جی؟ میں عرض کرتا ہوں جی، ابھی جو حالات خراب ہوئے ہیں یہ مزید ایسکلیٹ کریں گے، اور یہ جو ڈیزاسٹرز ہیں یہ انسان کی اپنی ہی ہاتھوں کے کیے دھرے ہیں. بڑی سیدھی سی بات ہے، قرآن پاک میں ایک آیت ہے جس میں اللہ کہتا ہے کہ جب ان کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ان کے آگے آ جاتا ہے تو یہ اللہ سے الجھنے لگتے ہیں. درختوں کی کٹائی ہم نے کی ہے، ندی نالوں کے قدرتی راستوں پہ گھر ہم نے بنائے ہیں. ہم اب الزام دیں کہ جی اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں، اللہ کی طرف سے نہیں آ رہی ہیں. آپ نے پہاڑوں کا کٹاؤ روکنے والے درخت کاٹ دیے، آپ نے جو ہے وہ گلوبل وارمنگ کی جو ہے وہ وارننگ کے باوجود آپ نے کچھ کام نہیں کیا. آپ کے گلیشیئر پگھل رہے ہیں تو وہ پانی تو ادھر ہی آنا ہے نا. اوپر سے آپ نے ندی نالوں کے راستوں میں پلاٹنگ کر کے ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنائی ہوئی ہیں، تو شہر ڈوبیں گے ہی نا جو پانی کے راستے میں بنائے ہوئے ہیں. پانی تو اپنا راستہ بنائے گا. حالانکہ پہلے اتنے نقصان کیوں نہیں ہوتے تھے؟ کہ گھر نہیں تھے، پہلے گھر نہیں تھے نا، دریا تو یعنی پکڑی نکل گیا، بس بات ختم. اب یہ سارا کچھ تو ہم نے کیا ہوا ہے. اب اس میں جو ہے یہ اللہ کو الزام دیں کہ جی اللہ کی طرف سے آفتیں آ رہی ہیں، جی انرجی پیٹرنز یہ ہو رہے ہیں. ہمارے کرتوت ہیں، ہمارے آگے آ رہے ہیں، اس بات کو سمجھنا پڑے گا. ہم الزام بڑا آسان ہے کہ جی وہ حالات اس طرح کے ہو گئے، یعنی حالات اس طرح کے ہم نے خود کیے ہیں نا. جب ہم درخت لگا رہے تھے تو مخالفت ہو رہی تھی، جب ہم کہہ رہے تھے کہ درخت لگانے چاہیے، درخت کاٹ کاٹ کے آپ نے جو ہے وہ سارا کچھ جو ہے آپ کے مافیات ہیں. تو اللہ سب کا ہے، اللہ جو ہے غریبوں کا بھی ہے، امیروں کا بھی ہے، اللہ سب کا ہے. لیکن جب سزا ملتی ہے تو پھر کلیکٹیولی پوری قوموں کو ملتی ہے، یہ یاد رکھیے گا. یہ نہیں ہے کہ پھر جو کسی ایک کو ملے گی. اللہ قیامت والے دن سب کے حساب برابر کر دے گا، جس کو کوئی
کوئی ناگہانی آفت ہوئی ہوگی، اللہ اس کو بدلہ ضرور دے گا، لیکن بات اس کو سمجھنے کی بات ہے۔ دوسری چیز آپ نے یہ کہی تھی کہ وہ لوگ بکرے ذبح کر کر کے دریا میں پھینک رہے ہیں، تو سر میں تو اس کو نہ صحیح سمجھتا ہوں اور نہ میں اس کے حق میں ہوں۔ یہ دریاؤں کو قربانیاں دینے کی بجائے نا، یہی جو ہے نا، یہ جو بکرے ذبح کر کے یہ کسی غریب کو کھلا دیں جس کا گھر بہہ گیا ہے، کسی انسان کو کھلائیں، اللہ زیادہ راضی ہو جائے گا۔ یہ پانیوں میں پھینکنے کے لیے کیا مطلب؟ وہاں پہ کوئی مچھلیاں ہیں جنہوں نے کھا جانا ہے، یا کوئی کون سا ہے وہاں پہ؟ تو وہ تو بہہ کے مٹی کے نیچے دفن ہو جائے گا، ختم۔ کہ جی سیلاب کو کم کرنے کے لیے، عذاب کو سیلاب کو کم کرنے کے لیے، وہ جیسے نیل میں سیلاب آتا تھا تو فرعون جو لوگ تھے وہ بلی چڑھایا کرتے تھے، یا ادھر یہ بلی کا کانسیپٹ ہمارے یہاں اسلام میں نہیں ہے بھائی۔ یہ کوئی ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ قربانی بانٹنے کے لیے ہوتی ہے، غریبوں کی مدد کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ کو جو ہے نہ گوشت نہ خون کسی کی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہیں ہے۔ یہ میری کتاب میں تو یہ نہیں ہے بھائی جان۔ باقی کوئی عالم جو حضرات ہیں ہوں گے، میں تو عالم نہیں ہوں، میری کتاب میں تو یہ ایسا جو ہے وہ بالکل نہیں ہے۔ اب رہ گئی تیسری بات کہ جی انٹرنیشنل لڑائیاں، تو اس کا میں نے عرض کر دیا کہ یہ بڑھیں گی۔ سر سب سے زیادہ خطرہ آپ قدرتی آفات کا آپ کہاں پہ دیکھ رہے ہیں؟ دوبارہ سے اسپیل کراچی سندھ والی سائڈ، ابھی تو لاہور، اسلام فیصل آباد، آباد؟ ابھی تو اسلام آباد میں مجھے نظر آ رہا ہے، اسلام آباد؟ مجھے لگ رہا ہے اسلام آباد میں آئے گا، کچھ نہ کچھ وہاں پہ ہو سکتا ہے۔ اور لاہور میں شاید اس سائڈ کے اوپر تو نہیں ہوگا، لیکن جہاں میں اگر ہم جب نمبرز میں اور اس کی کیلکولیشن کرتے ہیں تو یہ اپر سائڈ کے اوپر ہی ہے بھئی۔ اس طرف اسلام آباد، پنڈی، اس طرف زیادہ خطرہ ہے، یہ ادھر نیچے والی سائڈ کے اوپر نہیں ہے۔ یا پھر خطرہ ہے ادھر سے وہ سرائکی بیلٹ والی جو ہے نا، وہ جو پنجاب کا اوپر والا حصہ ہے، سندھ کے ساتھ بارڈر، سندھ میں خطرہ ہے۔ کرنا اللہ نے ہے، میں تو کچھ نہیں مطلب اس میں کر سکتا، دعا ہی کر سکتے ہیں۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے سب کو، اور اللہ کرم نوازیاں فرمائے، بس، اور اس سے زیادہ تو ہم اس میں کچھ کر نہیں سکتے۔ اگر ہم اس کو پڑھیں تو یہ وہ وقت ہے جس میں دنیا کا نظام بدلے گا، یہ وہ وقت ہے۔ اور اصل میں سیدھی سی بات ہے، ہم سب مسلمانوں کو یہ سزا بھی مل رہی ہے۔ آزمائش اور سزا کے بارے میں ایک حدیث ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بادشاہ کونین سے کسی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ مشکلات ہوتی ہیں لیکن یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ آزمائش ہے یا سزا ہے۔ تو رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تمہاری مشکلات تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے قریب کریں تو وہ تمہاری آزمائش ہے، اور اگر وہ تمہیں اللہ سے دور کر دیں تو یہ تمہاری سزا ہے۔ اللہ کے قریب ہونا جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دعا کریں، اللہ کی قربت کا احساس پیدا ہو۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہائے اللہ ہمیں تو یہ کرتا ہی نہیں ہے، ہماری تو دعائیں نہیں سنتا، یہ نہیں کرتا، تو اس کا مطلب ہے آپ کی کسی کرتوت کی سزا مل رہی ہے۔ تو اللہ مہربانی کرنے والا ہے، اللہ کارساز ہے، کردگار ہے، مالک ہے، وہ بہتر تو کرے گا انشاءاللہ۔ مخلوق کو تنہا نہیں کرتا، لیکن کسی وقت جو ہے نا وہ مخلوق کو دباؤ آ جاتا ہے۔ بالکل شاہ جی۔ شاہ جی اگر میں دیگر کنٹریز کی بات کروں، جیسے کہ اسپین ہے، جیسے کہ یو کے ہے، امریکہ ہے، رشیا ہے، یوکرین کی لڑائی بھی چل رہی ہے، ادھر قدرتی آفات کو اس طرح کے ہیپنز آپ دیکھتے ہیں؟ اور بھائی جان وہاں پہ موسم یہی ہے، گلوب یہی ہے، نیچر یہی ہے، بٹ دے ختم کب ہوگا؟ ریسپیکٹ نیچر، دے ریسپیکٹ۔ دیکھیں جنگلوں میں تو آگ امریکہ میں بھی لگ جاتی ہے، سائیکلونز وہاں بھی آ جاتے ہیں، تباہی وہاں بھی ہو جاتی ہے، بڑے بڑے شہر اٹھ جاتے ہیں، لیکن دے ریسپیکٹ نیچر۔ وہ دریاؤں کے راستے بند نہیں کرتے، وہ نیچر کے آگے کھڑے نہیں ہوتے۔ ہم چند ٹکوں کے گرد جو ہے نا کے لیے ہم وہاں بھی سوسائٹیز بنا دیتے ہیں جہاں سے اناج اگ رہا ہوتا ہے، ہم بہت کچھ کرتے ہیں سر، ہمارا ان کے ساتھ جو ہے نا مقابلہ نہیں ہے۔ تباہی تو ہر جگہ آتی ہے، اللہ کا نظام سب کے لیے ہے۔ رہ گئی بات جنگوں کی اور یہ تباہیوں کی، تو یہ اب بڑھے گی پاکستان میں، انڈیا میں بڑھے گی۔ یہ ادھر کا جو یورپ کا پینسولا ہے اس میں بھی یہ بڑھے گی، جنگیں بھی بڑھیں گی، مشکلات بھی بڑھیں گی، پریشانیاں بھی بڑھیں گی۔
بلکہ ٹرکی کی طرف جو ہے وہ بھی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی بیٹل فیلڈ شروع ہو رہی ہے. اس کے بھی مجھے اشارے نظر آ رہے ہیں کہ ٹرکی میں بھی کوئی نہ کوئی بیٹل فیلڈ ایسی ہے جو ہاٹ ہونے جا رہی ہے. اور ادھر سے افغانستان والی علاقہ ہے ہاٹ ہوگا, ادھر سے ایران اسرائیل جنگ کے بادل جو ہے نا وہ چھٹ نہیں رہے, ادھر سے پاکستان انڈیا کی جنگ کے بادل دوبارہ بننے شروع ہو گئے, ساؤتھ چائنا سی میں ہیپننگس شروع ہو گئی ہیں, رشیا یوکرین یہ والا علاقہ شروع ہو گیا, یہ اور چیزیں کافی زیادہ ہو رہی ہیں. اور دا ٹائم ول ٹیل, ابھی اتنا آسانی سے چیزیں ٹھیک تو نہیں ہوں گی. اچھا شاہ جی, عمران خان کا اب آپ کو کیا معاملات لگتے ہیں اگر خان صاحب کی بات کریں؟ خان صاحب نے آنا ہی آنا ہے جی, خان صاحب کو کوئی روک نہیں سکتا. ہاں قدرت کی طرف سے دیکھیں جو ہے وہ, اگر آپ نے اسٹین لیس اسٹیل بنانا ہو تو لوہے کو بہت زیادہ گرم کر کے, بار بار گرم کر کے, تو اس میں سے علائشیں نکالی جاتی ہیں. ہر انسان میں پازیٹیوٹی نگیٹیوٹی ہوتی ہے, ہر انسان جو ہے وہ اللہ کے قریب بھی ہوتا ہے, دور بھی ہوتا ہے, ہر انسان گنہگار بھی ہوتا ہے, اچھا بھی ہوتا ہے. لیکن جس کو اللہ چن لیتا ہے اس کو مشکلات میں گھیر کے پھر کندن بنا دیتا ہے. مشکلات پڑتی ہیں, انسان اس سے سیکھتا ہے, مشکلات میں گرنے کے بعد وہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. آئی کے نہیں ٹوٹے گا, آئی کے آ رہا ہے. لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ جی آپ کہہ دیتے ہیں آئی کے از آپ کمنگ. کافی ٹائم سے کہہ رہے ہیں آئی کے از کمنگ, مطلب میرے ساتھ ہی نہیں, مختلف آپ پروگرام دیتے ہیں شاہ جی جی, مجھے پتہ ہے, میں لیکن یہ شاہ جی لوگ وہ مجھ سے پوچھتے ہیں نا کہ جی آپ تو کہتے ہیں آئی کے از کمنگ, تو کب آئے گا؟ تو اللہ کی مرضی. یوسف علیہ السلام نبی ہو کے قید میں جاتے ہیں, جبکہ حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ قید 1 سال کی تھی. جب انہوں نے حاکم وقت کے ساتھ جو ہے وہ کوئی اب اس سے مدد مانگنے کی کوشش کی تو پھر جو ہے وہ ان کی قید بڑھا دی گئی. میں ہی نہیں, مطلب جتنے بھی ہمارے اس دور کے جتنے بھی جو ہے وہ اسٹرالوجرز تھے, سارے تھے, وہ اس بات کے اوپر کہہ رہے تھے کہ چند ہفتوں کی قید ہے, 1 غلط ہو سکتا ہے, 2 غلط ہو سکتے ہیں, سارے تو نہیں. انرجی پیٹرنز نے خود بخود شیپ لینا شروع کی. انرجی پیٹرنز کو ہم روک نہیں سکتے, انرجی پیٹرن ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. انرجی پیٹرنز نے جب شیپ لینا شروع کی تو پھر انرجی پیٹرنز جو ہیں وہ بڑھا رہے ہیں اس کی قید. ٹھیک ہے, اللہ کی مرضی, لیکن کوئی بہت زیادہ لمبی قید ابھی بھی چانس نہیں ہے. تو اس نے جانا ہے. شاہ جی لمبی قید تو ہو گئی ہے. 2 سال بڑے ہیں, 2.5 سال زیادہ سے زیادہ, اس سے زیادہ تو مشکل ہی لگتا ہے. لیکن آگے اللہ کی مرضی, وہ اس کو بڑھا بھی سکتا ہے, کام بھی کر سکتا ہے, اس کے ہاتھ میں. لیکن جب تک کہ لوگ, کیونکہ قرآن پاک کا ایک فیصلہ ہے کہ اللہ نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جو اپنی حالت خود بدلنے کی کوشش نہ کرے. ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں اور انتظار کریں بنی اسرائیل کی طرح کہ موسیٰ آپ اور آپ کا اللہ جا کے لڑ لیں, جب جیت جائیں گے تو ہمیں بلا لیجیے گا. تو جب ہم اپنی انسانیت سے عاری ہو جائیں, جب ہمارا دین سے تعلق کٹ جائے, نام ہم نے اسلامی جمہوریہ رکھا ہو اور کام ہمارے جو ہیں وہ فنکاری جمہوریہ والے ہوں, تو پھر بھائی یہ فنکاریوں کو اللہ برکت تو نہیں دیتا نا. جب آپ ظلم کے بازار گرم کر دیں, آپ ظلم کی تباہی مچا دیں, تو پھر اللہ جو ہے وہ اللہ تو سب کا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ جن لوگوں پہ ظلم ہوا ہے ان کی بددعائیں, ان کے اندر سے نکلنے والی تکلیفیں, چیخیں اللہ تک نہیں پہنچتی؟ کیا اللہ صرف چند لوگوں کا ہے یا باقی لوگوں کا بھی ہے؟ تو یہ حالات اسی طرح ہی خراب ہوتے ہیں نا. بحیثیت قوم جس دن ہم کھڑے ہو گئے آدھے گھنٹے کی مار ہے, لیکن نہیں کھڑے ہوتے, اوکے ٹھیک ہے, اٹس اوکے, اٹس آل رائٹ. ہم چند لوگوں کی طرح ہم سوچتے ہیں کہ چند لوگ باہر چلے جائیں گے اور چند لوگ کر لیں گے میرے سمیت, تو وہ ایسے تو نہیں ہوتا. سر اوورسیز کے آگے فیوچر کیا دیکھتے ہیں جو اوورسیز ہیں؟ کیا ان کو, جیسے ٹرمپ نے حال ہی پاسٹ میں بھی یہی خبریں آ رہی تھیں کہ شاید ٹرمپ نکال دے گا یا یو کے نکال دے گا, کیا آپ اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں آگے اوورسیز کے لیے مشکلات؟ دیکھیے ایسا مجھے بظاہر تو فوری طور پہ نہیں لگتا, لیکن یہ ہے کہ جن ملکوں نے کچھ پریسیڈنٹ سیٹ کیے ہوئے ہیں, جو لوگ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, ان کے اپنے سیٹ پیٹرن ہی ان کے گلے پڑنے جا رہے ہیں. ان کو بہت کچھ اور سوچنا پڑ جائے گا. انسانی حقوق کی اتنی زیادہ پامالی وہاں ان معاشروں میں اتنا نہیں ہو سکتا.
وہ بھلے اسلام کے جو ہے نا وہ پیروکار نہیں ہے، لیکن اسلامی اصولوں کی پاسداری کرنے والے لوگ، چیزیں انشاءاللہ تعالی بہتری کی طرف آئیں گی، حالات ضرور بدلیں گے، لیکن اٹ ول ٹیک ٹائم. اور آئی کے از کمنگ، اس میں مجھے تو سر کوئی شک نہیں ہے. جس طرح صبح سورج نکلنے پہ یقین ہے، اسی طرح آئی کے واپس آنے پہ مجھے یقین ہے. لیکن اور آئی کے نے اس نظام کو بدلنا ہے، آئی کے نے اس ملک کے پورے نظام کو بدلنا ہے. اور پاکستان کا آئی کے کا ارشد شریف کا ذائچہ انتہائی پاورفل ہے. ارشد شریف کو انصاف ملنا ہے. ارشد شریف کی والدہ نے جو پہلی درخواست دی تھی، جس میں جتنے لوگوں کو کے نام تھے، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اپنے کیفر کردار تک پہنچیں گے. سر یہ اگست چل رہا ہے اور آگے سپتمبر ہے، کیا 2025 ختم ہوتے ہی سب ٹھیک ہو جائے گا نہیں، 26 میں؟ کہ 25 اگر 9 نمبر بنتا ہے تو 26 تو نیمرولوجی میں ہٹے گا نا، 26 جو ہے وہ اس کا نمبر 1 ہے. ایک بنے گا. ٹھیک ہے، ایک جو ہے نا اس میں کامیابی یہ نہیں ہوتا کہ فوراً ٹھیک ہو جائے گا. موسم بھی آہستہ آہستہ بدلتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ درخت آپ نے لگایا تو صبح پھل لگ جائے گا، ایسے نہیں ہوتا. اس میں بھی ٹائم لگتا ہے. ہر چیز کا ایک پروسیس ہے. تخلیق کا ایک نظام اللہ نے بنایا ہوا ہے. تخلیق اپنے ڈیو پروسیس سے ہوتی ہے. جی شاہ جی. ٹھیک ہے. رہی بات کہ یہ جو ہمارا جو اس وقت کے جو حالات ہیں، انہوں نے بدلنا ہے. اور میں نے بار بار عرض کی تھی کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی 2025 میں آ جائے گی. 2025 ختم ہونے سے پہلے، 31 دسمبر 2025 کے آنے سے پہلے پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آ گئی ہوگی. اور 2026 مارچ اپریل میں فائنینشیل سٹیبلٹی بھی آنا شروع ہو جائے گی. اس کو ٹائم لگے گا، لیکن وہ اس کی جیسے نا کہتے ہیں کہ موسم بدلنے سے پہلے ہوائیں بدلنا شروع ہو جاتی ہیں. تو ہوائیں بدل رہی ہیں. ہوائیں جو ہیں وہ آپ کی بدل رہی ہیں. چیزیں تو ٹھیک ہو جائیں گی، حالات تو اچھے ہو جائیں گے. ہو جائیں گے. شاہ جی بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. شاہ جی کی طبیعت تھوڑی سی ڈسٹرب ہے، ناظرین دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ابھی عمرہ کر کے آئے ہیں، موسم کی تبدیلی ہے، گلا اللہ شلا کی خراب مرضی. ہے، کہ اللہ میاں آپ کو صحت دے. اور سر عمرہ بہت بہت ایک بار پھر خیر، ہمارے ویورز کی طرف سے، میری طرف سے آپ کو اللہ مبارک ہو. سب کے اوپر کرم کرے اور اللہ آمین سب کو اپنے گھر میں بلائے. جی، آمین جس کے آمین. گھر جانا ہوتا ہے اس کی مرضی کے بغیر تو جایا نہیں جا سکتا. جائے نہیں جا سکتا. تو ناظرین اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ اور سید بادشاہ کو دیں اجازت. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. اللہ